کی قبولیت بن کر آئے، ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اقربا کی آزمائش ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب تھی۔ جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کا نام تھا شیبہ۔ شیبہ کیوں نام تھا؟ شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو۔ ان کے بالوں میں سر کے جو بال تھے ان میں چند بال سفید تھے بچپن سے، اس وجہ سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا۔ اللہ کی شان کے یہ بچپن میں یتیم ہو گئے۔ ان کی والدہ مدینہ طیبہ سے تھیں، تو یہ والدہ کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے۔ وہاں پر یہ زندگی گزار رہے تھے، یتیمی کی زندگی تھی، مشکلات تھیں۔ ایک مرتبہ یہ تیر اندازی کر رہے تھے تو ایک مکی آدمی نے دیکھا کہ ان کا ہر نشانہ بالکل ٹھیک لکھتا ہے۔ تو اس نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ ہیں تو مکہ مکرمہ کے والد کی وفات کے بعد یہ مدینہ طیبہ میں آ گئے اور یہاں رہتے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے واپس جا کر مطلب سے کہا کہ آپ کے بھتیجے وہاں پر اتنی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اس کی پرورش ہی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مطلب نے عہد کیا کہ میں مدینہ جاتا ہوں بھتیجے کو لانے کے لیے، اس وقت تک میں آپ سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں ان کو لے کے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ وہ آئے اور ان کی والدہ سے بات کی تو والدہ نے اپنا بیٹا دے دیا۔ وہ شیبہ کو اپنے پیچھے لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جو لوگ اس واقعے کو نہیں جانتے تھے وہ یہ سمجھے کہ مطلب کوئی غلام لائے ہیں۔ انہوں نے اس بچے کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یوں یہ عبد المطلب کہلائے۔ مگر اس بچے کے ذہانت اتنی تھی، آئی کو لیول اتنا تھا کہ اس کی جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ لوگوں کو حیران کر دیتی تھی۔ تھوڑے دنوں میں یہ اپنے پورے گھرانے میں سب سے نمایاں انسان بن گیا، حتیٰ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی وجہ سے اللہ نے زمزم کا جو کنواں پرانا تھا اس کو دریافت کروا دیا، جاری کروا دیا، تو لوگوں نے ان کو بیت اللہ کا والی بنا دیا۔ اس طرح عبد المطلب بیت اللہ کے والی بنے، مگر ان کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ دوسری آزمائش نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ پر آئی۔ نوجوان تھے، بہت خوبصورت تھے۔ عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میں نے زمزم کو ڈھونڈ لیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اب جب زمزم دریافت ہو گیا، اس کے اوپر جو چٹان تھی وہ ہٹا دی، چشمہ دوبارہ جاری ہو گیا، تو انہوں نے کہا مجھے اپنی قسم کو پورا کرنا ہے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ عبداللہ اتنا خوبصورت ہے، اس کو قربان کرنے کی بجائے اس کے بدلے اونٹوں کو قربان کر دو۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا کہ میں عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو، تو عبداللہ کے نام فال نکلی۔ دوبارہ کیا 20 اونٹوں کو قربان کروں یا عبداللہ کو، عبداللہ کا نام نکلا۔ اونٹوں کی تعداد بڑھتی گئی، حتیٰ کہ جب انہوں نے 100 اونٹ کی نیت کی تو اونٹوں کے نام پورا نکلا۔ چنانچہ انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے حضرت عبداللہ کے بدلے میں، اور یوں اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو ایک زندگی عطا فرمائی۔ جب اس بچے کی عمر 18 سال ہو گئی تو اس کی جوانی تھی۔ ہر بندہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس خوبصورت نوجوان کے ساتھ کرے۔ والد ان کو لے کر مدینہ طیبہ کی طرف گئے۔ راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت تھی،
اس نے عبداللہ کی پیشانی پہ وہ نور دیکھا جس نور کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی تھی کہ آنے والے وقت میں یہ کوئی پیغمبر ہوں گے۔ اس عورت نے خود اپنے آپ کو لکھا کے یہ پیش کیا، مگر حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہیں، میں کوئی بھی کام اپنے والد کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ جب والد مدینہ طیبہ پہنچے تو بنو زہرہ قبیلہ کی ایک بچی تھی جس کا نام تھا آمنہ۔ اس کی عمر تھی اس وقت 16 سال۔ اس بچی کو پسند کیا، چنانچہ عبداللہ سے اس بچی کی شادی ہو گئی اور یوں ان کے والد ان کو لے کر واپس آ گئے۔ میاں بیوی خوشی کی زندگی گزارنے لگے، حتیٰ کہ بیوی امید سے ہو گئی۔ ابھی چند ہی مہینے تو گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تجارتی سفر کے لیے شام جانا پڑا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے، مگر جب جدا ہو رہے تھے تو ان کے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ تھوڑا عرصہ شادی کو گزرا تھا، بیوی کی عمر 16 سال، خامد کی عمر 18 سال۔ اس جوانی کی عمر میں اتنا جلدی جدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو جدا ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ نے بیوی آمنہ سے کہا کہ میں جا تو رہا ہوں تجارت کے لیے، جب میں لوٹ کے آؤں گا تو آمنہ تم دروازے کے اندر کی طرف آ کر انتظار میں کھڑی ہو جانا، جیسے ہی میں دروازہ کھولوں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آمنہ نے وعدہ کر لیا، آپ آئیں گے تو میں دروازے کے پاس آپ کا انتظار کروں گی۔ حضرت عبداللہ چلے گئے۔ اللہ کی شان کہ جب تجارتی قافلہ واپس لوٹنے لگا تو راستے میں حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ جب مدینہ طیبہ آئے تو اتنے بیمار تھے اور اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بی بی آمنہ کے گھر والوں نے کہا کہ یہ ہمارا داماد ہے، ہم اس کو سفر پہ نہیں جانے دیں گے جب تک کہ یہ صحت مند نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت عبداللہ چند دن بیمار رہے اور بالآخر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب تجارتی قافلہ تو واپس آ گیا۔ جس میں تجارتی قافلہ آیا تو بی بی آمنہ نے اس دن غسل کیا، کپڑے بدلے، وہ انتظار میں تھیں کہ میرے میاں اتنے عرصے کے سفر کے بعد واپس آئیں گے۔ چنانچہ حسب وعدہ وہ دروازے کے اندر کی طرف آ کر انتظار میں کھڑی ہوئی کہ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا میں دروازہ کھولوں گی اور میں اپنے خامد عبداللہ کا استقبال کروں گی۔ اللہ کی شان کے قافلے کے لوگ اپنے گھروں کو جاتے رہے مگر اس گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا گیا تو بی بی آمنہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی۔ پتہ چلا کہ ان کے خامد تو ساتھ نہیں آئے، وہ تو مدینہ طیبہ ہی میں رک گئے۔ یہ ایک غم کی خبر تھی، مگر چند دن کے بعد جب پتہ چلا کہ ان کے رفیق زندگی دنیا ہی سے جدا ہو گئے تو بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا۔ عورتیں اس چیز کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں کہ ایک بچی کی عمر 16 سال ہو اور اس کو امید بھی ہو اور شادی کے صرف چند مہینے کے بعد اس کا خامد فوت ہو جائے تو اس بچی کے دل پر کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ بی بی آمنہ اپنا یہ غم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، مگر آنسو تھے کہ آنکھوں سے رواں دواں تھے۔ اتنی بڑی آزمائش ان کے اوپر آ گئی۔ یہ 3 اقربا تھے، عبد المطلب، حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ، جن کے اوپر آزمائشیں آئیں اور ان کی آزمائشوں کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں امید سے تھی تو 9 مہینے میرے اس طرح گزرے کہ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ عورتیں کہتی ہیں پریگنینسی میں یہ مشکل مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں چند باتیں میں محسوس کرتی تھی کہ میں جدھر جاتی دھوپ ہوتی تو بادل سایہ کرتے تھے،
میں اگر درختوں کی طرف چلتی تو ان کی شاخیں جھک جاتی تھیں، اور جب میں زمزم بھرنے کے لیے جاتی تو زمزم کا پانی اوپر سطح کے قریب آ جاتا تھا، تو مکہ کی لڑکیاں مجھے زبردستی کھڑا رکھتی تھی کہ جب تک تم کھڑی رہو گی ہمارے لیے پانی بھرنا آسان ہوگا، لہٰذا میں وہاں کھڑی رہتی تھی۔ مگر میں محسوس کرتی تھی کہ یہ چند چیزیں عام معمول سے ہٹ کر پیش آ رہی ہیں، تو میں دل میں سوچتی کہ ہو سکتا ہے کہ جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے یہ بچہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو۔ اتنے میں آسمان پر وہ سرخ ستارہ چمکا جس کے بارے میں تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد آخری نبی علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ چنانچہ اس وقت یہود کے علماء تلاش میں نکلے کہ کون عورت اس وقت حمل کی حالت میں ہے اور اس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے۔ مدینہ سے یہ وہ پتہ کیا تو کوئی عورت ایسی نہیں تھی، مکہ مکرمہ میں پتہ کیا تو کوئی عورت ایسی نہیں تھی، بی بی آمنہ ہی ایک تھی۔ تو اس پر وہ لوگ بہت حیران ہو گئے۔ مگر جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس رات کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے محل کے 14 کنگرے تھے، وہاں پر ایک آتش کدہ تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ اچانک بجھ گئی، دریائے سارا کا پانی خشک ہو گیا۔ کسرا نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ گھوڑوں کو دھکیل کر باہر نکال رہے ہیں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آسمان کے ستارے جھک گئے، ایسے لگتا تھا جیسے زمین کے قریب آ گئے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اے لوگوں، آج آسمان کے ستارے جھک رہے ہیں، وہ شخصیت دنیا میں آ رہی ہے جن کے سامنے کل بادشاہ جھکیں گے۔ میسج تھا کہ اگر آسمان کے ستارے ان کے سامنے جھک رہے ہیں، اے زمین والوں تمہیں بھی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کی شاگردی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ میسج دیا گیا۔ اپنے آپ کو بلند و بالا سمجھنے والے قریش کے سرداروں، اب سرداری تمہیں اس ہستی کے قدموں میں ملے گی۔ چنانچہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جس رات بچے کی ولادت ہوئی میرے گھر میں خرچے کی اتنی تنگی تھی کہ تیل بھی نہیں تھا چراغ کو جلانے کے لیے، اندھیرا ہی تھا۔ اس غربت کی کیفیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس لیے نبی اسلام کو یہ دعا اچھی لگتی تھی، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ جب آپ کی ولادت تھی تو اس سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، آپ یتیم پیدا ہوئے، اور اس دنیا میں اللہ یتیموں کو بھی در یتیم بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دکھانا تھا کہ لوگوں، جس کا والد نہیں ہوتا، اب نہیں ہوتا، اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو عبدالمطلب اس بچے کو لے کے حصول برکت کے لیے بیت اللہ میں لے گئے، مگر عبدالمطلب نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ بچہ ہے جو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ جس نے دیکھا اس نے کہا کہ خوبصورت بچہ ہے، تو عبدالمطلب نے کہا کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ محمد کا مطلب کہ وہ جس کی اتنی تعریفیں کی جائیں کہ اتنی تعریف کسی اور کی نہ ہو، اور احمد وہ جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے کہ جس کی تعریفیں اتنی اللہ کی کوئی اور نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اسلام کی جب ولادت ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سجدہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت کے ذکر جس کی کئی سجائیں کی،
جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا۔ کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق شانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لنترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے بات جس کی شان رحمت کے۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ بنو سعد ایک قبیلہ تھا طائف کے قریب، تو وہاں کی عورتیں بچوں کو اپنے ہاں پالا کرتی تھیں، جس پر انہیں کچھ انعام ملتا تھا تو ان کی گزرے اوقات ہوتی تھی۔ چنانچہ اس قبیلہ کی 10 عورتیں مل کر مکہ مکرمہ چلی کہ ہم وہاں سے جا کر کچھ بچوں کو اپنی گود میں لے آئیں۔ ان عورتوں میں ایک حلیمہ تھی جس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی، مگر یہ دونوں جانور بہت کمزور تھے۔ 9 عورتوں کی سواریاں آگے نکل جاتی، حلیمہ پیچھے رہ جاتی، تو ان عورتوں کو رکنا پڑتا۔ جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو سب عورتوں نے کہا، حلیمہ تمہاری وجہ سے ہمارا سفر کھوٹا ہو رہا ہے، تم بعد میں آ جانا، ہمیں اجازت دو کہ ہم چلی جائیں۔ چنانچہ وہ عورتیں آ گئیں اور مکہ مکرمہ میں جتنے امیروں کے گھر کے بیٹے تھے ان عورتوں نے اپنی گود میں لے لی۔ صرف ایک بچہ تھا جو عورت آتی تھی اور سنتی تھی کہ اس کے والد تو فوت ہو گئے، یہ یتیم بچہ ہے، وہ سوچتی تھی کہ اس کو پالنے سے مجھے کیا انعام ملے گا، تو وہ چلی جاتی تھی۔ کئی عورتیں آئیں اور چلی گئیں صرف یہ سن کر کہ یہ بچہ یتیم ہے، ایک والا ایک ہی رہ گیا، باقی سب بچوں کو عورتوں نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ چنانچہ بی بی آمنہ کا دل بہت غمزدہ تھا، بہت اداس تھا، اور انہیں اس موقع پہ حضرت عبداللہ بہت یاد آ رہے تھے کہ اگر میرے خاوند ہوتے تو میرے بچے کو ہر عورت گود میں لینے کے لیے آمادہ ہو جاتی، وہ ہوتے تو اس کے لیے کھلونے لاتے۔ بی بی آمنہ غمزدہ تھیں، مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا جائے گا۔ بہرحال حلیمہ سعدیہ جب آئیں تو ان کو بھی بتایا گیا کہ یہ بچہ ہے مگر یتیم ہے۔ وہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا میں بچے کو دیکھوں تو صحیح۔ بچہ سویا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈالی گئی تھی۔ فرماتی ہیں جب میں نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو بچے نے آنکھ کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ اس بچے کی مسکراہٹ اتنی اچھی تھی کہ میں بے اختیار اس کو اٹھا کے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے دل میں سوچا حلیمہ اگرچہ تجھے مال زیادہ نہیں ملے گا مگر اس بچے کی مسکراہٹیں تو ملیں گی۔ میں نے حلیمہ آمنہ سے کہا کہ آمنہ میں اس بچے کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیں، جن عورتوں نے مال پر نظر رکھی وہ دوسرے بچوں کو لے کر گئیں، اور جس حلیمہ نے اللہ رب العزت پر نظر رکھی وہ آج حسن بے مثال کو سینے سے لگا کر کھڑی ہے۔ چنانچہ حلیمہ نے کہا اتنا خوبصورت سے بچہ میں نے کبھی طائف میں بھی نہیں دیکھا۔ اس پر بی بی آمنہ نے کہا میں مدینہ کی رہنے والی ہوں، مکہ میں آئی ہوں، میں نے شہروں میں بھی اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کے قریب تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں نے تو یہاں عرب سے لے کر شام تک کا سفر کیا، میں نے تو ملکوں میں کبھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ تم تو شہروں اور ملکوں کی بات کرتے ہو،
میں نے دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا. اور اگر اس وقت اللہ رب العزت سے پوچھا جاتا تو مالک ملک بھی یہی فرماتے، حلیمہ تم کہتی ہو میں نے گاؤں میں ایسا بچہ نہ دیکھا، آمنہ آپ کہتی ہو کہ شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب آپ نے ملکوں میں نہ دیکھا، اور جبرائیل آپ نے پوری دنیا میں ایسا خوبصورت بچہ نہ دیکھا. اب میری تو خزانے کے اندر اتنا خوبصورت کوئی اور بچہ ہے ہی نہیں. کائنات کا ایک ہی تو اتنا خوبصورت بچہ ہے جسے میں نے اپنا محبوب بنایا. اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آدری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری. آفاق ہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام اما تجھی ہے دیگری. چنانچہ آمنہ بی بی بچے کو دینے کے لیے تیار ہیں، حلیمہ سعدیہ بچے کو لینے کے لیے تیار ہیں. اللہ آپ کے چناؤ پہ حیران ہوتے ہیں، قربان جائیں آپ کی سلیکشن پر کہ آپ نے اس بچے کو پالنے کے لیے وہ عورت چنی کہ جو حلیمہ تھی. حلیمہ کا لفظ حلم سے بنا. حلیمہ ان کو کہا اس لیے جاتا تھا کہ ان میں علم بہت تھا، بہت بردباری تھی ان کی طبیعت میں، اور واقعی بچے کو پالنے کے لیے بردباری کی بہت ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ایسا معاملہ کیا. بی بی آمنہ اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو کتنے بچے ایسے تھے جن کو ماں نے ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور ماں کی دعا نے بچے کو وقت لگا دیے. ذرا غور کیجئے، بی بی ہاجرہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو دعاؤں سے رخصت کرتی ہیں، وہ بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بن جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دریائے نیل کے اندر ڈالتی ہیں دعائیں دیتے ہوئے، بچہ بڑا ہو کر موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے. شیبہ کو ان کی والدہ سلمہ نے مدینہ سے رخصت کیا دعائیں دیتے ہوئے، وہ بچہ مکہ میں آ کے والی بیت اللہ بن جاتا ہے. آج بی بی آمنہ اپنے بچے کو محبت سے دعاؤں سے رخصت کر رہی تھی اور بی بی آمنہ نہیں جانتی تھی ایک وقت آئے گا یہ میرا بچہ محمد الرسول اللہ بنے گا. بچیاں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماں کی دعاؤں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. جس کو ماں کی دعائیں لگ گئیں اللہ تعالیٰ اس کے وقت جگا دیتے ہیں. چنانچہ بی بی حلیمہ ماں کی دعاؤں کے ساتھ اس بچے کو لے کر باہر نکلی. جب انہوں نے اپنے خاوند کو دکھایا تو خاوند نے کہا اصل اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے ہمیں برکتیں عطا فرمائیں. پھر وہ کہنے لگے حلیمہ بہت دیر ہو گئی، جلدی سے اونٹنی پر بیٹھو تاکہ ہم سفر شروع کریں. اب انہوں نے بچے کو اور حلیمہ سعدیہ کو اونٹنی پر بٹھایا، پھر اس کے بعد خود آگے بیٹھے، مگر اونٹنی چلنے سے انکار کر رہی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ یہ اٹھے اور چلے مگر اونٹنی نہیں چلتی. نیچے اترے، اونٹنی چلنے کے لیے تیار، پھر دوبارہ بیٹھے تو اونٹنی نہیں چلتی. ایک دو دفعہ کے بعد وہ سمجھ گئے، کہنے لگے حلیمہ تم آگے بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا. سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہیں سے واضح کرنا شروع کر دیا. حلیمہ کے خاوند تم اپنی پیٹھ پیچھے اس بچے کو نہیں بٹھا سکتے، یہ کائنات کا سردار ہے، یہ آنے والے وقت میں انبیاء کے سردار بنیں گے تو ان کو تو آگے رکھنا ہوگا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ بچے کو سینے سے لگا کر آگے بیٹھتی ہیں، خاوند پیچھے بیٹھتا ہے. اونٹنی اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اتنی تیز چلتی ہے کہ حتیٰ کہ جو عورتیں بہت پہلے واپس آ رہی تھیں ان سے بھی، ان کی اونٹنیوں سے بھی یہ اونٹنی آگے نکلنے لگ جاتی ہے. اس پر وہ عورتیں پوچھتی ہیں حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی؟ حلیمہ جواب دیتی ہے سواری تو میں نے نہیں بدلی، سواری کا سوار بدل گیا ہے. اب میری اونٹنی نے تیز چلنا شروع کر دیا. چنانچہ بی بی حلیمہ اس بچے کو لے کر
جب اپنے گھر واپس آتی ہیں بہت حیران ہیں، ان کی بکریوں کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں ہوتا تھا، آج بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے خامن نے جتنے برتن گھر میں تھے سب کر لیے، اتنا دودھ گھر میں آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس گھر کے اندر تو کچھ تھا نہیں، اب برکتیں آنی شروع ہو گئی۔ عورتیں پوچھتی حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کہاں چراتی ہو؟ ہم بھی بکریوں کو وہاں چرائیں گی۔ وہ اپنی بکریاں وہیں چراتی، مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہ دیتی جتنا حلیمہ سعدیہ کی بکریاں دودھ دیتی تھیں۔ گھر میں برکتیں آنے لگ گئیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو محلات میں پالا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالا، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے محل میں پالا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محل میں پال سکتے تھے، مگر اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں اپنے محبوب کو ایک ایسے گھر بھیج رہا ہوں جہاں کچھ نہیں، اب اگر وہاں کچھ ہوگا تو وہ اس ہستی کی برکتوں کی وجہ سے ہوگا۔ چنانچہ محلے والوں نے، بستی والوں نے وہ برکتیں دیکھنی شروع کر دیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں اتنی حیران ہوتی تھی کہ میرے کفالت میں ایک بچہ اور بھی تھا، چنانچہ اس بچے کو جب میں اپنے سینے کے ایک طرف سے دودھ پلاتی تو یہ بچہ پی لیتا تھا، جب دوسرے پستان سے لگانا چاہتی تو یہ دودھ نہیں پیتا تھا بلکہ اس کو دوسرے بھائی کے لیے چھوڑتا تھا۔ حقیقت یہ تھی جس ہستی نے بڑے ہو کر دنیا کو عدل و انصاف کی تعلیم دینی تھی، اللہ نے بچپن سے اس کو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ ماں کے ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے دودھ کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے خامد نے مجھے چند دن کے بعد کہا لقد اخذت نسمۃ مبارکہ، حلیمہ تو کوئی بہت مبارک بچے کو لے کر آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ بچے کو پالتی ہیں۔ ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ حلیمہ نے اپنی بیٹی شیما کو کہا، 18-17 سال کی وہ جوان لڑکی تھی، بکریوں کو چراتی تھی، بیٹی بکریوں کو آج تم لے کر نہیں گئی، کافی دیر ہو گئی، سورج کافی اوپر آ گیا۔ شیما نے کہا امی بکریاں زیادہ ہیں، گرمی بھی ہے، میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں، مجھ سے یہ بکریاں سنبھالی نہیں جاتی، میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھیجے۔ ماں نے کہا بیٹی تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، اب تو ہی ایک ہے جو گھر میں جوان ہے تو یہ کام تو تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ شیما نے کہا امی میں بکریوں کو لے کر جاؤں گی، یہ چھوٹے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ ماں نے کہا بیٹی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، تم اس کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی؟ شیما نے جواب دیا امی اگر بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریوں کو سنبھال لوں گی، اور اگر بھائی کو نہیں بھیجیں گی تو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی۔ حلیمہ نے پوچھا شیما کھل کے بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ حلیمہ نے کہا امی میں ایک دن اپنے اس بھائی کو لے کر بکریوں کو چرانے چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جہاں جاتی تھی میرے اوپر بادل کا سایہ رہتا تھا، مجھے دھوپ میں نہیں بھاگنا پڑا، چھاؤں میں ہی میں رہی۔ اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ ایک راہب گزرا، اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس نے آ کر اس کو چوما اور کہا کہ یہ بڑا انسان بنے گا، مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی۔ اور تیسری بات امی میں نے یہ دیکھی کہ اس دن جب میں بکریوں کو لے کر چرانے کی جگہ آئی تو میری بکریاں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور جس جگہ میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی تھی میری بکریاں آ کر میرے قریب بیٹھ گئی گول دائرے میں، میں بھی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی کسی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھے بکریوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن عطا کیا تھا، انسان تو دیکھتے تھے تو حیران رہ ہی جاتے تھے، بکریاں بھی اس بچے کے حسن سے اتنا فریفتہ ہیں کہ جلدی جلدی گھاس چر کے آتی ہیں اور آ کر اس بچے کا چہرہ دیکھنے لگ جاتی ہیں۔
وہ محبوب کل جہاں تھے، اللہ نے ان کی محبت انسانوں کو تو کیا حیوانوں کے بھی دل میں ڈال دی تھی۔ مقدر والی حلیمہ تھی جن کو ایسے بچے کی پرورش کا موقع مل گیا۔ کسی شاعر نے اپنے تخیل میں کچھ اشعار لکھے پنجابی زبان میں کہ حلیمہ تیرے مقدر کتنے اچھے ہیں کہ تو ایسے بچے کو پالتی رہی۔ چنانچہ وہ اشعار لکھتا ہے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی کا جھولا جھولے دی بھی ہوسیں، کہ انگلی نہ پا کے تو ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو تو رہندی بھی ہوسیں، نی عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس کا، تو اس بے مثل نو کھڑیندی بھی ہوسیں، نوا کے دھوا کے تے سرما بھی پا کے، تے تھوڑی ہلا کے حسیندی بھی ہوسیں، زمانے دی پتیاں ہواواں دے کولوں، نبوت تے پھلوں لکیندی بھی ہوسیں، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہے چمیندی بھی ہوسیں، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر، لباں وچ لباں کو ملیندی بھی ہوسیں، کدی نال تیرے نزاکت کے سونا، تو رشتہ بھی ہوسی منیندی بھی ہوسیں۔ سبحان اللہ، وہ بچہ کبھی روٹتا ہوگا، حلیمہ تو کیسے اس کو مناتی ہوگی، حلیمہ جب تو اس کو نہلاتی ہوگی تو تیرے کے بوسے بھی تو لیتی ہوگی، تیرے کیسے مقدر کہ تو اللہ کے حبیب کی انگلی پکڑ کے اس کو چلنا سکھاتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کی بہن شیمہ اپنے فارغ وقت میں اس بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی تھی اور ایک لوری پڑھا کرتی تھی۔ کتابوں میں یہ لوری بہت نقل کی گئی ہے۔ ایک فکرہ اس کا یہ تھا، ربنا ابقنا محمدا، اے اللہ ہمارے محمد کو سلامت رکھنا، اس کو لمبی زندگی دینا۔ بہن اپنے بھائی کے لیے یہ لوری پڑھا کرتی تھی۔ 2 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ بچے کو واپس لے کر آتی ہے۔ اس کی صحت کو دیکھ کر اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے کہ 2 سال اور بھی آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ چنانچہ 4 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس گزارتے ہیں اور بالآخر وہ 4 سال کی عمر میں آپ کو لا کر مکہ مکرمہ میں بی بی آمنہ کے حوالے کرتی ہیں۔ بی بی آمنہ اپنے بچے کو 2 سال اپنے پاس رکھتی ہیں، ان کا چہرہ تکتی رہتی ہیں، اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے مجھے دیا، ان کے چہرے دیکھنے سے آنکھ نہیں بھرتی، جی نہیں بھرتا۔ بی بی آمنہ نے بہت پیار سے اس بچے کو پالا۔ ابھی 6 سال کی عمر تھی تو ان کا خیال آیا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ اپنے ماں باپ کو مل آؤں۔ چنانچہ بی بی آمنہ اپنے بچے کو لے کر مدینہ طیبہ آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری والدہ ایک قبر پر گئی، میں بھی اپنے والدہ کے ساتھ تھا، 6 سال میری عمر تھی۔ والدہ وہاں جا کر کھڑی ہو گئی اور میری والدہ کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میری والدہ اپنی سوچ میں کوئی بات کر رہی تھی، میں نہیں سمجھ رہا تھا، شاید بی بی آمنہ یہ بات کر رہی ہوں، عبداللہ ایک امانت آپ نے میرے سے سپرد کی تھی، اللہ نے اس امانت کو اتنے پیارے بچے کی صورت میں مجھے عطا کیا۔ کاش آج آپ اس بچے کی شکل دیکھتے، آپ کتنا خوش ہوتے۔ عبداللہ آپ کے وعدے کے مطابق میں تو دروازے کے اندر آپ کے انتظار میں کھڑی رہی، مگر آپ نہیں آئے اور مجھے آج تک آپ کا انتظار کرنا پڑا۔ عبداللہ میرا انتظار کتنا لمبا ہو گیا۔ بی بی آمنہ رونے لگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا امی کیوں رو رہی ہیں، مگر والدہ کو روتے دیکھ کر میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، عجیب یہ وقت ہوگا، عجیب یہ سما ہوگا۔ چنانچہ بی بی آمنہ اپنے بچے کو کچھ بچے کو لے کر کچھ عرصہ وہاں رہتی ہیں، پھر واپس مکہ مکرمہ آنے کی تیاری کرتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، راستے میں ایک جگہ تھی جس کا نام ابواہ ہے، وہاں پر بی بی آمنہ پہنچتی ہیں۔
تو بی بی آمنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس بچے کے سر سے والد کا سایہ تو پہلے ہی ہٹ چکا تھا، آج اس بچے کی ماں بھی اس بچے سے جدا ہو گئی۔ ایک باندی تھی جس کا نام برکہ تھا، جس کو ام ایمن بھی کہتے ہیں، وہ باندی اس بچے کو اٹھاتی ہے اور لے کر پھر مکہ مکرمہ واپس آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے جب دن زیادہ گزر گئے، عبد المطلب اپنے پوتے کے لیے اداس ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے مکہ مکرمہ کے باہر آ کر، شاید حلیمہ، شاید آمنہ میرے پوتے کو لے کر آج آ جائے۔ کئی دن وہ انتظار میں بیٹھتے رہے، حتیٰ کہ دل بہت اداس تھا۔ ایک دن مکہ مکرمہ کے باہر راستے کے اوپر وہ چٹان پر بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ آمنہ شاید آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ قافلہ تو نہ آیا، ان تک ایک عورت ایک بچے کو لے کر واپس آئی۔ میں نے دیکھا تو وہ ام ایمن تھی۔ میں نے پوچھا ام ایمن آمنہ کہاں گئی؟ ام ایمن کی آنکھوں میں آنسو۔ اس نے کہا عبد المطلب، اس بچے کا بیٹے والد جو تھے وہ تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اب راستے میں اس بچے کی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ عبد المطلب نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی کیا تقسیم ہوتی ہے۔ چنانچہ دادا نے خود پرورش شروع کر دی، لیکن 2 سال ہی تو دادا نے پرورش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کی عمر 8 سال کی ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں دادا بھی فوت ہو گئے۔ ذرا غور تو کیجیے، اتنے صدمے، وفات سے پہلے والد کی پیدائش سے پہلے والد کی وفات ہوئی اور پیدائش کے 6 سال پر والدہ کی وفات ہو گئی اور 8 سال کے بعد 8 سال کی عمر پر دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک کے بعد ایک سہارا چھننے لگا۔ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دینی تھی کہ دیکھو آپ نے دنیا میں آ کر وحدانیت کی تعلیم دینی ہے۔ اگر آپ سہاروں کے ذریعے سے پرورش پاتے، لوگ کہتے ساری عمر سہاروں سے پرورش پانے والے آج ہمیں سہاروں کو چھوڑنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ نے ان سے ان کے سہارے بچپن میں چھڑوا دیے اور بتا دیا کہ سہارا تو ایک ہی ہے۔ فرمایا علم یجدک یتیماً فآویٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو کائنات کا والی بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یتیموں سے بہت محبت تھی۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ لکھا ہے، عید کا دن ہے، نبی علیہ السلام عید کی نماز کی تیاری کر کے مسجد میں تشریف لانے لگے، عیدگاہ میں تشریف لانے لگے۔ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ چند بچے ہیں جو نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے، ان بچوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ جب ذرا گزر کر آگے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا، مغموم حالت میں بیٹھا ہوا ہے اکیلا۔ نبی علیہ السلام کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا، اے بچے تو کون ہے؟ بچے نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے اچھے کپڑے بنواتا، اور آج میری امی مجھے وہ کپڑے پہناتی، آج میرا باپ نہیں جو مجھے لے کے عید گاہ میں جاتا، میرا دل کھیلنے کو بھی نہیں چاہتا، میں سب سے الگ تھلگ یہاں بیٹھا اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے کے چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اس یتیم بچے کو لے کے اپنے گھر آتے ہیں اور گھر آ کر آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بچے کو نہلا دیتی ہے۔ اتنی دیر میں نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف پیغام بھیجا کہ سیدنا حسن غلاموں کے کپڑے میں اگر کوئی فالتو ہو چنے ہوئے تو وہ بھجوا دیجیے۔ وہ ان کے ہم عمر بچہ تھا،
چنانچہ اتنی دیر میں وہ کپڑے بھی آ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ کپڑے پہنا دو. اب نہلانے کے بعد اس بچے کو وہ کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں, خوشبو لگا دی جاتی ہے, آنکھوں میں سرما ڈال دیا جاتا ہے. وہ بچہ اب چلنے کے لیے تیار اور اس کا دل بڑا خوش ہے. میرے والد مجھے عید پہ تیار کر کے اس طرح لے کے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم اپنے والد کے ساتھ اس طرح عیدگاہ جاتے تھے؟ اس نے کہا کہ والد مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. اس بچے کو فرماتے ہیں آؤ آ کر آج تم میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یتیموں کی کتنی محبت ہوگی کہ اللہ کے محبوب اس کو کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور اس حالت میں لے کے اس کو باہر آتے ہیں. جب گلی میں کھیلنے والے بچوں نے دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے آنکھوں میں اس بچے سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. تو اس بچے نے مسکرا کے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا. آپ مجھے نہلا دھلا کر کندھے پہ بٹھا کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. جب سلام ہوا بچوں نے سلام کا جواب دیا. کتابوں میں لکھا ہے ایک بڑی عمر کا بچہ تھا, ٹھنڈی سانس لیتا ہے, کہتے ہیں کاش میرے والد بھی بہت ہو چکے ہوتے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آج اپنا بیٹا بنا لیتے. نبی علیہ السلام کو یتیموں کے ساتھ اس کی محبت تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں آتے ہیں. وہاں آ کے اس بچے کو نیچے اتارا کردوں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھے کہ آپ خطبہ دے. بچہ نیچے بیٹھنے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے تم نیچے نہیں بیٹھو گے بلکہ تم منبر پر میرے ساتھ بیٹھو گے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو منبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا, خطبہ دیا اور خطبے کے درمیان اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا جو انسان کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے محبت بھرا, اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں ہاکذا اس طرح میرے ساتھ ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا مقام بیان کر دیا کہ جو ان کو پالتا ہے دیکھو اللہ کی طرف سے ان کو کیا برکتیں ملتی ہیں. چنانچہ پھر وہ وقت بھی آیا جب فتوحات کا دور شروع ہوا. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا. پھر حنین کا غزوہ جب ہوا تو غزوہ حنین میں 6000 قیدی تھے, 12000 بکریاں تھیں اور ان میں کچھ لوگ تھے جو طائف کے گرفتار ہو کر پیش ہوئے. نبی اسلام تشریف فرما ہے. ایک صحابی آتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں. نبی اسلام حیران ہوتے ہیں میری بہن کون؟ میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں, دوسری میری تو کوئی بہن تھی ہی نہیں. اس نے کہا جی وہ کہتی ہے مجھے لے چلو. نبی اسلام نے فرمایا اچھا اس عورت کو لے آؤ جو کہتی ہے میں تمہاری بہن ہوں. وہ عورت آتی ہے کہتی ہے میں آپ کی بہن ہوں. نبی اسلام پوچھتے ہیں میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں, بہن کیسی؟ اس نے کہا کہ میں عبداللہ کی بات نہیں کر رہی, تمہیں جس نے دودھ پلایا تھا حلیمہ سعدیہ میں اس کی بیٹی شیما ہوں. تمہیں یاد ہے میں تمہیں گود میں لے کر پھرا کرتی تھی, سینے سے لگایا کرتی تھی اور میں تو گود میں لے کے لوریاں پڑھا کرتی تھی. ربنا ابقی لنا محمدا, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی زندگی دینا, تم میرے بھائی ہو. نبی اسلام کو بات یاد آ گئی. ہاں واقعی مجھے اب بچپن کی بات یاد آئی کہ تم میری بہن مجھے لوریاں دیا کرتی تھی. جب نبی علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ میری دودھ پینے والی بہن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نیچے بچھا دی. کہا بہن اب آپ یہاں پر آ کر بیٹھو. بتا دیا لوگوں بہن کا احترام بھائی اس طرح سے کیا کرتے ہیں. شیما نے کہا
میں نے آپ سے یہ دعائیں تو بہت کی، مگر میں کبھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں کیسے بن کر پیش ہو جاؤں گی۔ اللہ نے آج آپ کو اتنی عزتوں سے نوازا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیما آپ میرے پاس رہنا چاہیں میں آپ کی کفالت کروں گا، واپس جانا چاہیں تو میں آپ کو واپس بھیج دوں گا۔ بہن نے کہا میں واپس اپنے گاؤں میں جاؤں گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان کو بہت سارا مال بھی دیا، صحابہ کو بھی کہا کہ ان کو لے کر ان کی جگہ پر واپس پہنچا کے آؤ۔ شیما دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کیا مرتبہ عطا فرمایا، بہن کی باتیں پوری ہو گئی۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصیر کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات عطا فرمائی، وہ اچھے اخلاق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کائنات میں سب سے زیادہ صفات عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں پہ ذرا غور کیجیے۔ عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفاتی نام بنتا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفت موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، حضور دنیا میں تشریف لاتے ہیں، الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، ابتحی آ گئے، امین آ گئے، اول آ گئے، با بولی، دنیا میں بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا بولی، دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی، دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا نے کہا دنیا میں حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، حسیب آ گئے، حق آ گئے، حاشر آ گئے، حفی آ گئے، حامیم آ گئے، خو نے کہا دنیا میں خاشع آ گئے، خلیل آ گئے، خاتم النبیین آ گئے، دال بولی، دنیا میں دائی آ گئے، زال نے کہا دنیا میں ذکی آ گئے، را نے کہا دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، رؤوف آ گئے، رحیم آ گئے، تا نے کہا دنیا میں زائر آ گئے، سین بولی، دنیا میں سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا دنیا میں شافع بھی آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شہید آ گئے، سعود بولی، دنیا میں صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا دنیا میں ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، طاسین آ گئے، ضا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی، دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے، غین نے کہا دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا میں فاتح آ گئے، قاف نے کہا دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے، چھوٹی کاف نے کہا دنیا میں کفیل آ گئے، کامل آ گئے، لام نے کہا دنیا میں لعیق آ گئے، میم بولی، دنیا میں محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آئے، مزمل آئے، متین آئے، مجیب آئے، مصدق آئے، دنیا کے اندر منیر آ گئے، مشہود آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، ماہی آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مطہر آ گئے، مذکر آ گئے، دنیا کے اندر مقرب آ گئے، مبین آ گئے، مامون آ گئے، دنیا میں مرتضی آ گئے، نون نے کہا دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، وہ بولی، دنیا میں وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہا بولی، دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے،
حمزہ نے کہا آخر آ گئے، عامر آ گئے، یا بولی دنیا میں یاسین آ گئے، دنیا میں یتیم آ گئے۔ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیمن فآویٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو کائنات کا والی بنا دیا۔ سبحان اللہ، پوری زبان کے جتنے حروف ہیں ان حروف سے جو صفاتی نام بنتے ہیں وہ نام، وہ صفتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا کرم، اس ہستی کے ساتھ اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی۔ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا سینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا، اسی کا ہے جینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت سے لبریز فرما دے۔ ہمیں اپنے جسم پر نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب موت کے وقت ملک الموت آئے، دل کا ٹٹولے تو محبت نبوی سے بھرا پائے، آزاد کو ٹٹولے تو سنت نبوی سے اس کو مزین دیکھے۔ اس حال میں ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوں اور اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں اور کوثر کا جام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچی محبت عطا فرمائے۔ بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ بات سن لیجیے، نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ صوبان لان ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے دعا مانگ لی تو میں قریب ہوا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلام غلام ہیں، آپ کن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اللہ مجھے میرے چاہنے والوں سے جلدی ملا دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صوبان تم میرے صحابی ہو، تم نے میرے چہرے کو دیکھا، جبرائیل کو ادھر سے دیکھا، قرآن کو ادھر سے دیکھا، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے، مگر سامان اس وقت میں دعا تم لوگوں کے لیے مانگ رہا ہوں، قرب قیامت کا وقت ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، مگر علماء سے تذکرے سن کر ان کے دلوں میں میری کتنی محبت ہوگی۔ اگر ان کو چوائس دیا جاتا اولادوں کو بیچ کے وہ میرا دیدار کر لیتے، سامان کو ایسا کر گزرتے، اولادوں کو بیچ کے بھی میرا دیدار کو وہ پسند کرتے۔ میں ان کے لیے اداس ہو کر دعائیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دینا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں ان کی شفاعت عطا فرمائے اور جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب عورتیں جہاں جہاں بیٹھی ہیں بس ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف دھیان کر کے بیٹھ جائیں، اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، پھر ہم دعا کر لیں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ Wash all the filth away and change my dead heart. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. Wash all the filth away and change my dead heart. Make me alive again, give me a fresh start. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dua kali سبحان ربي العظيم وسبحان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اے کریم آقا، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے اذان سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہماری نمازوں میں حضوری عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف عطا فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت عطا فرما۔ اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ میں ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ رب کریم، جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغام دیے یا دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے، اللہ سب کو ان نیک دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ گھروں کے اندر خامدبینوں کو آپس کی خوشیاں نصیب فرما، الفتوں محبتوں بھری زندگی نصیب فرما۔ اے رب کریم، رزق کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ بیماریوں کو ختم فرما، اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ ہمیں قیامت کے خلاف کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں کا دن بنا۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے رب کریم، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آج بھی انکار نہ فرمائیے۔ اے کریم، ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائے، لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کی بندیاں گھروں سے چل کے یہاں آئی بیٹھی ہیں، اللہ آج سب کے گناہ معاف کر دیجیے، سب کو دھو دیجیے، سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجیے، سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ جب قرآن مجید میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کریں گے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ، ہم وہ لوگ ہیں دنیا میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، وہ پہلے پردہ کر چکے دنیا میں۔ اے اللہ، اگر قیامت کے دن آپ نے اندھا کھڑا کر دیا تو اس دن بھی دیدار نصیب نہ ہو سکے گا۔ اللہ، اس دوہری محرومی سے ہمیں بچا لینا، قیامت کے دن ہمیں وہ بینائی عطا کرنا۔ بڑا جی چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اللہ، قیامت کے دن ان کا دیدار بھی عطا فرما دینا، ان کی شفاعت بھی عطا فرما دینا، اور ان کے غلاموں میں شامل بھی فرما دینا۔ کریم آقا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دینا۔
اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آج آپ کی کو یہی فرما دیجیے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے، کریم دل کی نیک مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اللہ آپ کی بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں کہ اپنے دل کے غم کس کے سامنے کھولیں، اپنے دل کی پریشانیاں کس کو جا کر بتائیں، آپ ہی تو سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ مہربانی فرما دیجیے اور پریشانیوں کو دور کر دیجیے، نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے رب کریم آپ نے فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اللہ آپ اچھے ہیں، ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ جب چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو وہ باپ کو کہتا ہے ابو اٹھا لے، باپ تھکا ہوا بھی کیوں نہ ہو بچے کو ضرور اٹھا لیتا ہے۔ اے مالک ہم اپنے نفس سے اور شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا سہارا دے دیجیے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یہ مستورات دور کریم سے چل کے یہاں آئی ہیں، اللہ اس مجلس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ ربنا اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی کو ان کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا، جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔